بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 19، تیسرا حصہ، ہر فرد کے لیے مناسب رویہ اختیار کیجیے۔ ایک دوسرے واقعے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا، وہاں اسلامی لشکر اور یہود کے درمیان جھڑپیں ہوئی، پھر آپ نے ان سے صلح کی اور شہر میں داخل ہو گئے۔ معاہدے کی شرطوں میں یہ امر بھی شامل تھا کہ یہود اپنے مال و سامان اور سونا چاندی میں سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی تو معاہدہ ختم سمجھا جائے گا اور اس کے کسی حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ حوی بن اخطب، جس کا شمار یہود کے سرداروں میں ہوتا تھا، مدینہ سے باہر نکال دینے پر سانڈ کی ایک کمائی ہوئی چمڑی اپنے ساتھ لیتا آیا تھا، جس میں بہت سا سونا اور زیور سلا ہوا تھا۔ حوی یہ سونا میراث میں چھوڑ کر مرا تھا۔ یہود نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا لیا۔ آپ نے حوی بن اخطب کے چچا سے دریافت کیا، حوی کی وہ چمڑی کیا ہوئی جو وہ نذیر سے لایا تھا؟ اس نے جواب دیا، وہ سونا تو جنگوں اور دیگر کاموں میں صرف ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گئے کہ حوی کو مرے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، مال بھی بڑی مقدار میں تھا اور ابھی قریب میں ان لوگوں کو جنگ سے واسطہ بھی نہیں پڑا کہ انہیں اتنا مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ آپ نے اعتراض کیا، اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور مال بھی بڑی مقدار میں تھا۔ یہودی نے پھر وہی ٹیکا سا جواب دیا، مال اور زیور سب ختم ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی جو بڑی تعداد میں تھے، وہ سب آپ کے اشارے کے منتظر تھے۔ آپ نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا، زبیر، اس آدمی کی کچھ خبر لی جائے۔ زبیر غصہ ہو کر یہودی کی جانب بڑھے۔ یہودی انہیں دیکھ کر کانپ اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ حالت گڑبڑ والی ہے۔ وہ جھٹ بولا، میں نے حوی کو دیکھا تھا اور وہاں کھنڈر میں گھومتا پھرتا تھا۔ اس نے ایک پرانے گھر کے کھنڈر کی طرف اشارہ کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پہنچے، ادھر ادھر تلاش کیا تو انہیں کھنڈر میں چھپایا ہوا مال مل گیا۔ اب دیکھیے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ سچ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ صحابہ اکرام کا آپسی برتاؤ بھی اسی بنیاد پر تھا۔ جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، آپ کی تکلیف بڑھ گئی تھی اور کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھانا آپ کے بس میں نہیں رہا تھا۔ آپ نے بستر پر پڑے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک نرم دل انسان تھے، دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور جاہلیت اور اسلام کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے سبب سینے پر غم کا پہاڑ اٹھائے پھرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر آپ کے قریب بیٹھے۔ بعض افراد نے عرض کی، ابو بکر نرم دل آدمی ہے، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مزاج کی اس کیفیت کو جانتے تھے کہ وہ نرم دل ہیں اور خصوصاً اس قسم کے موقع پر بے اختیار رو پڑتے ہیں، لیکن آپ کا اشارہ خلافت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حقدار ہونے کی طرف تھا۔ چنانچہ آپ نے دوبارہ فرمایا، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے امامت کے فرائض انجام دیے۔ نرم دلی کے ساتھ ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں ایک طرح کا رعب اور دبدبہ بھی تھا۔ کبھی غصہ آ جاتا تو چہرے سے جلال ٹپکنے لگتا۔ عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مہاجرین اور انصار خلیفہ کو طے کرنے کے لیے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے رفیق اور ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیے وہاں پہنچ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کی رودات بیان کرتے ہیں، ہم ثقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں کے پاس گئے۔ جب ہم بیٹھے تو انصار کے مقرر نے خطبہ پڑھا، اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا،
ہم اللہ کے انصار اور اسلام کے لشکر ہیں، اور آپ اے معاشر مہاجرین ہماری یہی ایک ٹولی ہیں۔ آپ کی قوم کے کچھ افراد یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور حکومت کے اس معاملے میں ہم سے سارا اختیار چھین لے۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے بولنا چاہا۔ میں نے اپنے من میں ایک زبردست تقریر تیار کر رکھی تھی جو مجھے پسند آئی تھی، اور میں ابوبکر سے پہلے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ان کی طبیعت کے جوش کی وجہ سے غصے میں تھا، لیکن ابوبکر نے کہا، عمر ٹھہریے۔ میں نے انہیں ناراض کرنا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے بات شروع کی۔ وہ مجھ سے بڑے عالم اور زیادہ باوقار تھے۔ اللہ کی قسم انہوں نے ہر وہ بات کہہ ڈالی جو میں نے اپنے دل میں سوچی تھی، بلکہ انہوں نے جو کہا مجھ سے بہتر اور زیادہ اچھے انداز سے کہا۔ ابوبکر نے اپنی تقریر میں کہا، آپ لوگوں نے اپنی جن اچھائیوں کا ذکر کیا، واقعی آپ ان کے اہل ہیں۔ عرب حکومت کے معاملے کو قریش کے اس قبیلے ہی کے لیے مانیں گے۔ یہ عرب کا سب سے افضل خاندان اور بڑا گھرانہ ہے۔ میں نے آپ کے لیے ان دو آدمیوں کو پسند کیا ہے، ان میں سے کسی ایک کی بیعت کر لیجئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا اور ابو عبیدہ ابن جراح کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ہم دونوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ مجھے ان کی یہی ایک بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ کی قسم میری گردن کاٹ دی جاتی تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند تھا کہ میں ایک ایسی قوم کا امیر بنوں جس میں ابوبکر موجود ہوں۔ لوگ خاموش رہے۔ انصار کا ایک شخص بولا، میں اس معاملے میں وہ لکڑ ہوں جس سے رگڑ کھا کر کھجلی رفع ہو جاتی ہے، اور کھجور کا اونچا لمبا پھلدار درخت ہوں جس کے آس پاس باڑ لگا کر ٹیک دے کر گرنے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اچھی رائے والا ہوں، اور اس مسئلے کا اچھا حل صرف میرے پاس ہے۔ اے قریش کی جماعت، ایک امیر ہمارا ہوگا اور ایک امیر تمہارا۔ اس بات پر بہت شور شرابہ ہوا، آوازیں بلند ہو گئی، اور مجھے خدشہ ہوا کہ مسلمانوں میں اختلاف پڑ جائے گا۔ میں نے کہا، ابوبکر اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ انہوں نے ہاتھ آگے کیا تو میں نے بیعت کر لی، یہ دیکھ کر کہ پہلے مہاجرین نے اور پھر انصار نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جی ہاں، ہر انسان کی ایک چابی ہوتی ہے جس کو تلاش کر کے اس کے دل کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں، اس کی محبت اور توجہ حاصل کی جا سکتی ہے، اور اسے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آس پاس ہنستے بستے لوگوں کی ذاتی چابی کا پتہ لگائیں اور اسی کی بنیاد پر ان سے معاملات کے طریقے طے کریں۔ تب آپ جس کسی کو مشورہ دیں گے وہ پر اعتماد ہو کر آپ کے مشورے پر عمل کرے گا۔ جسے نصیحت کریں گے وہ نہایت خوش دلی سے آپ کی نصیحت قبول کرے گا۔ آپ بات کریں گے تو آپ کی بات دھیان سے سنی جائے گی، لیکن یہ چابی آپ کو تبھی ملے گی جب آپ لوگوں کی شخصیات اور ان کی طبیعتوں پر گہری نظر سے جائزہ لیں گے۔ اس سے آگے اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔